السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آخر تک دیکھتے رہیں۔ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر السلام علیکم۔ اگر 2026 میں حج کے مقدس سفر پر جانے کا ارادہ ہے تو ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مکمل گائیڈ۔ اس میں ہم گھر سے لے کر مقدس مقامات تک ہر قدم پر بات کریں گے، تو چلیں مل کر اس سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 آسان حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم بات شروع کریں گے سفر کے آغاز سے، پھر ڈیجیٹل رجسٹریشن کو سمجھیں گے، صحت اور حفاظت پر بات کریں گے، پیکیجز اور پیکنگ دیکھیں گے، اور آخر میں حج کے 5 روزہ مناسک کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ سب کچھ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل ڈیٹیلز میں جائیں، ایک لمحے کے لیے سفر کی روحانی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ حج، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا مقدس فریضہ جو ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن بات جب آتی ہے تیاری کی، تو یہ پروسیس تھوڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے نا؟ تو سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے، شروع کہاں سے کریں؟ بس اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ اس میں ہم بات کریں گے بالکل شروع کے سٹیپس کی، یعنی کون سی تاریخیں اہم ہیں اور کون سے ڈاکیومنٹس سب سے پہلے تیار رکھنے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز تاریخیں اپنے کیلنڈر میں مارک کر لیں۔ 2026 میں حج کے جو مول مناسک ہیں وہ متوقع ہیں 25 سے 29 مئی کے درمیان، تو ساری پلاننگ اسی ٹائم فریم کے ارد گرد ہوگی۔ اور تاریخوں سے بھی پہلے ایک کام ہے جو فوراً کرنا ہے، وہ ہے اپنا پاسپورٹ چیک کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پاسپورٹ کم از کم دسمبر 2026 کے آخر تک ویلڈ ہو۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بغیر تو اپلیکیشن کا پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکتا، تو اسے بالکل بھی ہلکا نہ لیں۔ اچھا، جب پاسپورٹ سارٹڈ ہو جائے تو اگلا قدم آتا ہے ایپلیکیشن کا۔ اب جیسا کہ سب جانتے ہیں، سارا نظام اب آن لائن ہو گیا ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صحیح پلیٹ فارم کون سا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ مغربی ممالک سے جو عازمین حج اپلائی کر رہے ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی سرکاری اور محفوظ راستہ ہے، اور وہ ہے نسک حج ویب سائٹ۔ یاد رہے، یہ ان کی موبائل ایپ نہیں بلکہ ویب سائٹ ہے۔ کسی بھی اور طریقے سے اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں دھوکے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ نیس کا پروسیس کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی ایک موٹی ٹائم لائن دیکھ لیتے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں رجسٹریشن کھل جائے گی، پھر دسمبر میں پیکیجز سامنے آئیں گے، جنوری 2026 تک پیمنٹس اور کوٹے کی تقسیم کا مرحلہ ہوگا، اور پھر آخرکار مئی میں سفر شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو آفیشیل پروسیس میں 10 سٹیپس ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسے 5 آسان سٹیپس میں توڑ کر سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، اکاؤنٹ بنائیں اور اپنے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کریں۔ دوسرا، ایپلیکیشن ویریفائی ہونے کا انتظار کریں۔ تیسرا، اپنے ای والیٹ میں پیسے ڈالیں۔ چوتھا، پیکیجز دیکھیں اور اپنا پسند کا پیکیج سلیکٹ کریں۔ اور پانچواں اور آخری سٹیپ، بک کریں اور اپنا کوٹا پکا کر لیں۔ چلیں جی، تو ڈاکیومنٹس اور ایپلیکیشنز کی بات ہو گئی، لیکن یہ تو آدھی کہانی ہے۔ اس سفر کے لیے جسمانی طور پر تیار ہونا بھی اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں صحت اور حفاظت کی۔ ایک نئی اور بہت اہم ریکوائرمنٹ آئی ہے۔ اب ہر عازم حج کے لیے ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ بیسکلی ڈاکٹر کی طرف سے ایک تصدیق ہے کہ آپ جسمانی طور پر حج کے سخت مناسک ادا کرنے کے قابل ہیں۔ اب آتے ہیں ویکسینیشن پر۔ کچھ ویکسینز تو بالکل لازمی ہیں، جیسے کہ میننجوکوکل ACWI، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کے لیے کووڈ-19 ویکسین بھی لازمی ہے۔ اور ہاں، انفلوئنزا یعنی فلو شاٹ لگوانے کا بھی سب کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا ہے، وہ ہے شدید گرمی۔ ذرا سوچیں، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 122 فارنہائٹ تک جا سکتا ہے۔ اتنی گرمی میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ بنیادی باتیں جن کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے خوب پانی پئیں اور ساتھ میں الیکٹرولائٹ نمکیات کا بھی استعمال کریں۔ دوسرا، سانس کی صفائی کا خیال رکھیں، ہو سکے تو ماسک پہنیں۔ کوشش کریں کہ دن کے گرم ترین اوقات میں سیدھی دھوپ سے بچیں۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات، اگر کوئی خاص دوائیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے پہلے سے ہی آن لائن کلیئرنس ضرور لے لیں۔ صحت کی بات ہو گئی، اب چلتے ہیں اس سفر کے مالی اور پریکٹیکل پہلوؤں کی طرف، یعنی پیکیجز کیسے ہوتے ہیں اور سامان میں کیا رکھنا ہے۔ جب مسک پر پیکیجز دیکھیں گے تو الگ الگ ٹیئرز نظر آئیں گی۔
مطلب سٹینڈرڈ، پریمیم اور لگژری۔ ان میں فرق بنیادی طور پر رہائش کی جگہ، ٹرانسپورٹ کی قسم اور باقی سروسز کے لیول کا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قیمت کی۔ تو ایک اندازہ رکھنے کے لیے حج پیکیجز کی قیمت تقریباً 11,000 امریکی ڈالر سے شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی رقم ہے، تو اس کے لیے ابھی سے بچت اور پلاننگ شروع کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پیکنگ پر۔ خاص طور پر حج کے ان 5 دنوں کے لیے کچھ چیزیں بہت کام آتی ہیں، جیسے خوشبو کے بغیر صابن اور ڈیوڈرنٹ، آرام دہ پرانی چپلیں جو پاؤں میں سیٹ ہوں، اور آج کل تو پاور بینک کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹپ مردوں کے لیے، احرام میں چیفنگ یعنی رگڑ سے بچنے کے لیے ویسلین رکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم نے تیاری کے سارے پہلو دیکھ لیے، اب آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں اس سفر کے اصل مقصد پر، وہ 5 دن جن کے لیے یہ ساری محنت کی جاتی ہے۔ تو ان 5 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو منا کے خیموں کے شہر کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر آتا ہے 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، جو حج کا سب سے اہم دن ہے۔ اس کے بعد 10ویں تاریخ کو قربانی اور پہلی رمی ہوتی ہے، اور پھر 11ویں اور 12ویں تاریخ کو باقی رمی مکمل کر کے طواف وداع کے ساتھ حج کے مناسک مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں آخر میں ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک کوئک چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ چیک کریں کہ وہ دسمبر 2026 تک ویلڈ ہے۔ دوسرا، صرف آفیشیل نسک حج ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں۔ تیسرا، سفر سے 4 سے 6 ہفتے پہلے اپنا میڈیکل ایویلیویشن ضرور کروا لیں۔ اور چوتھا اور بہت اہم، ابھی سے آج سے ہی اپنی سیونگ اور فائنینشیل پلاننگ شروع کر دیں۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ حج کی تیاری خود میں ایک سفر ہے۔ یہ سارے سٹیپس، یہ ساری پلاننگ اس عظیم روحانی منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس منزل کے لیے سفر شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام خواہش مندوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔